इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। हातिम ताई के नक्शे कदम पर। कैंटन का मौसम उस रोज तुरफा खुशगवार और फराहनाक था। बादल छाए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मकान, दरख्त, पौधे, सभी से यह मालूम होता था कि हम ढाका में हैं। अगर पीकिंग चीन का रावलपिंडी और शंघाई चीन का लाहौर है तो कैंटन को चीन का ढाका कहिए। इससे पहले एक शहर और देखा था कि ढाके को छुपाओ, इसे निकालो। न सिर्फ सड़कें, मकान, चरिंद परिंद, पौधे, दरख्त, फल फूल, ऐन मैन ढाके की तस्वीर थे, बल्कि लोगों को देखकर ये गुमान और मजबूत होता था। वो शहर था कोलंबो। कैंटन में ये बात इस हद तक न थी, लेकिन एक गोना मुशाबिहत थी जरूर। दोनों से मशरिक़ बईदियत साफ झलकती थी, जबकि लाहौर और कराची का आबो हवाई और जोग्राफियाई रिश्ता मशरिक़ वुस्ता से है। कैंटन में हमारी आमद की किसी को इतला न थी, क्योंकि हमारी मंजिल तो पीकिंग थी, लिहाजा आजादाना घूमते फिरे। देखा कि हवाई अड्डे के मैदान में सैकड़ों बच्चियां रंगारंग पोशाकें पहने, बेर बहुटियां बनी हाथों में गजरे लिए परेड या किसी परेड की रिहर्सल कर रही हैं। हवाई अड्डे के सदर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो और ऐसी ही कई टोलियां नजर आईं। फिर उन टोलियों में इजाफा होता गया। अब हम समझ गए कि कोई बड़ा आदमी आने वाला है या जाने वाला है। एक दो आदमियों से पूछा तो पता चला कोई वफ्द इसी जहाज से रवाना होगा। इतने में हवाई अड्डे के एक और बरामदे में एक सिख खड़ा नजर आया। सिख और चीन में। हमने करीब जाकर देखा तो अपने साईं खमीसू खां अलगोजे वाले थे। बड़े तपाक से सलाम अलैक हुई और ये भेद खुला कि पाकिस्तान का सकाफती वफ्द है। अभी विदाई रसूम से फारिग होकर इंतजारगाह से बरामद होगा। उस वफ्त में हमारे कई शनासा और दोस्त थे। बाज आर्टिस्टों से भी दुआ सलाम थी। नजीर बेगम नजर आई कि चीन की ठंडी आबो हवा ने उनको बेर बहुटी बना रखा था। फिरदौसी बेगम को भी पहचाना। पाकिस्तान कौंसिल लाहौर की डायरेक्टर फर्रुख निगार अजीज से भी यादल्ला थी। उन्होंने हाय कहकर एजाज को आ लिया। वफ्त के लीडर जिल्लुर रहमान के ढाका के रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर हैं। हमारे पुराने दोस्त हैं और उनसे मुसाफे और मुआनके की मंजिल तय हुई तो बोले, तुम कहां? हमने कहा, मियाँ जी ये दुनिया कारवां सरा है, किसी का कूच किसी का मकाम होता है। जिस काम से तुम आए थे उसी से हम आए हैं, और वो है इस हमसाया कदीम से कल्चरल ताल्लुकात की उस्तवारी। इतना अलबत्ता जरूर है कि तुमने जिस जबान में बात की यानी रक्स और मौसीकी, वो हर जगह समझी जाती है। हम ठहरे लिखने लिखाने वाले, तर्जुमानों के मोहताज। लेकिन खैर मियाँ आजाद देखेंगे। अब दोनों वफूद के लोग मिलजुल गए। आने वालों ने जाने वालों से पूछा कि चीन कैसा पाया, कैसे हैं इस दयार के लोग। जिससे खिताब करो लफ्जों की तलाश में खोया जाता है। खमीसू खां ने कहा कि साईं हमने तो ऐसे आदमी जिंदगी में कभी ना देखे। एक और आर्टिस्ट बोले, ऐसे दोस्त और मेहमान नवाज न देखे न सुने। जो मोहब्बत इन लोगों ने हम पर निछावर की है, बयान से बाहर है। फर्रुख अजीज ने कहा, हम नहीं बताते, तुम लोग खुद देखो। लेकिन वफूर जज्बात में सबसे बेहाल वही नजर आती थी। और बेशक आने वाली किताब का दीबाचा हमने वहीं देख लिया। चीनी और पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मुगन्नी और रकास बार बार बगलगीर हो रहे थे, गले मिल रहे थे। जहाज का वक्त हो रहा था लेकिन एक दूसरे से जुदा ना हो रहे थे। जवान जहान लड़कियां बिदा के मारों की तरह जारो कतार रो रही थीं। फिरदौसी बेगम के आंसू ना थमते थे। सब के सब गुलदस्तों, फूलों और अनवा अक़साम के तोहफों से लदे थे। बाहर बाजा बज रहा था, करतब हो रहे थे। कुछ खिलाड़ी कागज का एक बड़ा अजदहा लिए कि चीन का कौमी निशान है, अपने खास तरबिया अंदाज में उसे नचा रहे थे। अब ये सब लोग रुखसत करने वालों की दो रोया कतार में से जुलूस की सूरत गुजरे। उनके पीछे पीछे इस अंदाजे रुखसती को तकरीब पजीराई बनाकर हम भी चले, और कुछ गजरे, कुछ नारे और बहुत सी तालियां हमारे भी हिस्से में आईं। साहिबो, पाकिस्तान से चीन जहाज हफ्ते में 2 बार जाता है। एक बार ढाके से शंघाई, वहां से कैंटन और फिर ढाका वापस। दूसरी बार ढाके से पहले कैंटन, फिर शंघाई, वहां से सीधा ढाका। उस रोज ये दूसरी परवास थी, लिहाजा शंघाई तक इन पाकिस्तानी दोस्तों की मायत रही। रास्ते में पीर साहब के हुक्म से खमीसू खां ने देर तक अलगोजा सुनाया, समा बांध दिया। शंघाई में उतरे तो जिल्लुर रहमान ने कहा, तुम्हारा ओवरकोट कहां है?
ہم نے کہا اوور کوٹ تو ہمارے پاس کبھی نہ تھا، اور یہاں اس کی کیا ضرورت، یہ سوٹ کیا کافی نہیں، اور سویٹر بھی ایک ہے۔ بولے تمہاری مرضی ہے، دیوار چین دیکھنے جاؤ گے تو تمہاری قلفی جمے گی۔ قلفی ہمیں پسند ہے، بشرط یہ کہ ہماری اپنی نہ ہو، لہٰذا ہم نے کھڑے کھڑے ذل الرحمان کا اوور کوٹ اتروا لیا۔ بولے شوق سے لے جاؤ لیکن واپس کر دینا اور کہیں بھول نہ آنا۔ اس پر ان کے وفد کے ایک مغنی جو لاہور کے تھے لیکن ان کا نام معلوم نہیں، بے اختیار ہنس دیے۔ بولے خیر صاحب، یہاں بھولنے کا امکان نہیں، آپ 1000 بھولیں یہ لوگ نہیں بھولنے دیں گے۔ اس سڑی ہوئی ٹوپی ہی کو لیجئے جو آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں، اسے میں لے تو آیا تھا لیکن چونکہ دوسری بھی موجود تھی لہٰذا اسے پیکنگ کے ایک ہوٹل میں پھینک دیا۔ انہوں نے میرے پیچھے ہانگ چوں بھیج دی۔ ہانگ چوں میں اسے ایک پارک میں بینچ پر چھوڑایا، کسی نے اٹھا کر جھاڑ پہنچ کر یہاں کینٹن بھیج دی۔ اب ڈھاکے میں جا کر اس سے چھٹکارا حاصل کروں گا، عذاب بن گئی ہے میرے لیے۔ شنگھائی، وہ شہر غدار کے انقلاب سے پہلے اپنے قہوہ خانوں، نائٹ کلبوں، اہل یورپ کے استحصال اور مقامی باشندوں کی نکبت اور افلاس کی بنا پر سینہ چین کا ناسور کہلاتا تھا، حد نظر تک ہمارے سامنے پھیلا تھا۔ یہ ہمارے سفر کا دوسرا پڑاؤ تھا، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہاں شنگھائی کی انجمن مصنفین کی طرف سے ایک صاحبہ ہمارے خیر مقدم کو موجود تھی۔ سامان وغیرہ چھڑوانے کے لیے انہوں نے ٹکٹ ہم سے لے لیے اور کہا اس دوران میں ماحضر تناول فرمائیے۔ پہلی منزل کے اس شاندار اور دلکشا ریستوران میں یہ طے کرتے اور آپس میں بحث کرتے کہ چینی کھانے کی بسم اللہ کی جائے یا ولایتی کی فرمائش کریں۔ 15 منٹ گزر گئے۔ چینی کھانے میں احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ ترجمان کوئی آس پاس نہ تھا اور ہم میں سے مینڈک وغیرہ کوئی نہ کھاتا تھا۔ خیر 15 منٹ بعد جو بھی کھانا آیا، خواہ وہ چین کا تھا یا مغربی، ہمارے لیے تھا یا کسی اور کے لیے، سب نے بڑی رغبت سے نوش جان کیا اور اب ہم پھر سفر کے لیے تیار تھے۔ شنگھائی سے پیکنگ کے لیے چینی فضائی کمپنی کا جہاز تھا۔ پیکنگ جانے والے اس جہاز میں ہمارے علاوہ بس 2-4 اور مسافر تھے۔ ایک ننھی منی لڑکی ایئر ہوسٹس تھی، برس 15 یا کہ 16 کا سن، کم از کم ہمارا اندازہ یہی تھا، لیکن اس سے پوچھا تو اس نے 22 سال بتائے۔ ہمیں بارہا شبہ ہوا کہ جس طرح ہمارے ہاں آداب مجلسی کا تقاضا ہے کہ اپنی عمر 5-7 برس کم کر کے بتاؤ، خصوصاً آپ خاتون ہیں تو، اسی طرح چین کے ضابطۂ اخلاق کے بموجب اپنی عمر بڑھا کر بتانا مستحسن خیال کیا جاتا ہوگا، لیکن تحقیق پر حقیقت یہ نکلی کہ یہ لوگ بدن چور ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ لیکن صاحبو، اب گفتگو کے دفتر طے کرو کہ شہروں کا شہر پیکنگ آیا جاتا ہے، وہ پیکنگ جس کا ذکر ہم نے پہل حاتم طائی کے قصوں میں پڑھا تھا۔ اپنے دوست منیر شامی کی محبوبہ کے ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس اولو العزم کو یہاں بھی آنا پڑا تھا۔ مارکو پولو یہاں 12ویں صدی عیسوی میں آتا ہے اور قبلائی خاں کے دربار میں سند و خلت پاتا ہے۔ وطن واپس جا کر اس شہر کا احوال اس نے رقم کیا تو زمانہ وسطیٰ کے یورپ نے، جو ابھی جہالت اور مذلت کی دلدل میں تھا، اسے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کے لقب سے نوازا۔ ابن بطوطہ اس کے کوئی آدھی صدی کے بعد آتا ہے اور اب ہماری باری ہے، لیکن ہم تو کراچی سے صبح چلے اور ہنستے کھیلتے چائے پیتے، لنچ کھاتے، حفاظتی بند کھولتے باندھتے شام کو پیکنگ میں جا اترے۔ مارکو پولو کو اس مسافت میں کئی برس لگے اور پھر اسی عرصے میں نہ اس کو پیچھے والوں کی خبر تھی نہ پیچھے والوں کو اس کی، بلکہ قبلائی خاں نے خطا کی کہ ایک شہزادی کو دلہن بنا کر ایران کے شہزادے کے لیے مارکو پولو کی میت میں بھیجا تو منزل پر پہنچ کر پتا چلا کہ شہزادہ نامدار کو وفات پائے تو مدت ہوئی۔ خیر سفر ان لوگوں کا حق تھا۔ ٹکٹ کٹا کر پل جھپکتے میں زمین کی تنابیں کھینچ لینا سائنس کا کمال تو ہوا، ہمارا تو نہ ہوا۔ پیکنگ کے ہوائی اڈے پر چینی ادیبوں کا ایک پورا جتھا خیر مقدم کو موجود تھا۔ ہمارے ٹکٹ ان میں سے ایک صاحب نے سنبھالے اور ہم ایک مکلف ویٹنگ روم میں صوفوں پر جا بیٹھے۔ یہاں فوراً ہی چائے آ گئی، چینی چائے، جس میں نہ چینی ہوتی ہے نہ دودھ، اور جو ہماری واپسی تک ہماری رگوں میں گیلنوں کی مقدار میں دوڑ رہی تھی۔ میزبانوں نے اپنا تعارف کرایا، یہ رسمی کارروائی تھی، سنتے گئے اور ہوں ہاں کرتے گئے۔ اگلی صبح تک سب ایک دوسرے کا نام تک بھول چکے تھے۔ مہمانوں کا تعارف کرانا ہمیشہ ہمارے ذمے رہا، کیونکہ وفد کے لیڈر اراکین کے ناموں اور کاموں سے ابھی پوری طرح واقف نہ تھے۔ ایک آدھ جگہ البتہ شمع ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے ہمیں پاکستان کا ممتاز اور مشہور ناول نویس قرار دیا، اور چونکہ تردید کرنا خلاف آداب تھا لہٰذا ایک میزبان کے اشتیاق آمیز استفسار کے جواب میں ہمیں اپنے ناولوں
آگ کا دریا، خدا کی بستی، آنگن وغیرہ کی تعداد بتانی پڑی۔ وہ ان تصانیف کے نام بھی نوٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے عذرائے انکسار کہا کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں۔ پرنسپل ابراہیم خان ہمارے بار بار کے تعارف کے باوجود اہل چین کے لیے مسٹر خان ہی رہے، اور ان کو یہی گمان رہا کہ پاکستان میں خان نام کے سبھی لوگ، ایوب خان، صبور خان، خمیسو خان وغیرہ، ان کے اعزا ہیں۔ جسیم الدین کو وہ لوگ مسٹر الدین کہنے پر مصر تھے۔ آخر ہم نے کہا کہ ان کو فقط جسیم کہہ لیا کرو، کوئی بے حرمتی کا احتمال نہیں۔ راشدی صاحب کے نام سے انہوں نے صرف الف گرایا کہ یوں بھی حرف علت ہے اور حسب ضرورت ہمارے ہاں بھی گرایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق کو مسٹر ہک ہونا ہی تھا۔ ڈاکٹر قریشی فقط ڈاکٹر کوئچی بنے رہے۔ وقار عظیم صاحب مسٹر عظیم سے آگے نہ بڑھے، بلکہ ہمارے رئیس وفد نہ جانے کیوں ان کو آخر تک باقر عظمی ہی کہتے رہے۔ اعجاز بیٹالوی کو کسی نے مسٹر باٹلوی کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ ہم نے کہا اور رکھو وطن کی نسبت۔ اچھے خاصے اعجاز سے باٹلوی بن گئے، لیکن وہ اسی میں خوش تھے۔ ہمارا نام سب کو آسان نظر آیا، مسٹر انشا۔ بولنے میں سب ٹھیک تھا، لیکن اس لکھے کو کوئی پڑھتا تھا تو مسٹر ہنسا یا اینسا بن جاتا تھا۔ مسٹر کے لیے ان کے ہاں کوئی لفظ ہے جو صاحب جی کی طرح نام کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں۔ 11 ساڑھے 11 بجے ہوں گے کہ ہم فرود گاہ سے قیام گاہ کو چلے۔ خاصی مسافت تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ اپریل کی 20ویں کا ذکر ہے، اور یہ ایام شمالی چین میں خوشگوار سردی کے گنے جاتے ہیں، ورنہ مہینہ بھر پہلے تو برف باری اور سردی نے لوگوں کو مرزا پھویا بنا کر گھروں میں مقید کر رکھا تھا۔ آدھی رات کا عمل تھا، لیکن سڑکوں کے دو رویا کام کرنے والے کام کر رہے تھے۔ روشنی کے بڑے بڑے ہنڈے رات کو دن بنائے ہوئے تھے۔ ٹریکٹر اور بلڈوزرز خروشاں اور روا دواں تھے۔ مولوی محمد حسین آزاد کی نظم رات کا سما یاد آئی، جس میں شب کا سرور چور تک کو اس کے فرائض منصبی سے غافل کر کے سلا دیتا ہے، اور یہاں شاہ تک بیدار تھے اور ملک کی دولت بیدار میں اضافے کی دھن میں پلک نہ جھپکا رہے تھے۔ لیکن ہم تو دیار دور کے مہمان تھے اور نیند ہمیں پیاری تھی۔ کتنے ہی کوچے اور راہیں طے کرتے ہم ایک عظیم و شان عمارت کی دہلیز پر تھے۔ چینی میں کیا نام تھا یہ تو ہمیں کبھی یاد نہ رہا، لیکن دائمی امن کی شاہراہ پر یہ ہوٹل یا قیام گاہ قومی اقلیتوں کا ہوٹل کہلاتی ہے۔ اول درجے کا ہوٹل، کمرے پہلے سے مقرر تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد ہم یہ بھی نہ طے کر پائے تھے کہ آج کون سا خواب دیکھا جائے گا کہ نندیا دیوی نے ہماری آنکھیں موند دیں۔